السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہمارے سامنے مرد عورت کے لیے کیا ہے اور عورت مرد کے لیے کیا ہے۔ اس عنوان کو آپ پورا مکمل طور پر سنیں۔ اگر آپ عنوان کو پسند آئے لائک کریں اور آخرت کی نیت سے اپنے ساتھی میں اس کو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ رب العزت نے مرد کا کیا مقام رکھا ہے اور عورت مرد کے لیے کیا ہے، اس کے متعلق سے ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں، جس کا ترجمہ ہے مردوں کو عورتوں پر مقام کے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ اللہ نے مرد کا مقام اونچا رکھا ہے عورت پر، اس اعتبار سے مرد عورت کے لیے ایک سہارا ہے اور مرد کو چاہے کہ اپنے عزت اور مقام پر باقی رہے، یعنی عورت اپنے مرد کے مقام و برکت سے باعزت رہے۔ مرد کو چاہے کہ وہ عورت کا پورا خیال رکھے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو مرد کے پاس تو وہ گھر کی زینت ہے، اور اگر بہن ہے تو دکھی میں صبر ہے اور خوشی میں مبارکباد ہے۔ اگر بیوی ہے تو زندگی کی راحت ہے اور آخرت میں ساتھ رہنے میں ساتھدار ہے۔ اگر ماں ہے تو دنیا میں دعا ہے اور آخرت میں جنت ہے۔ تو مرد کے اعتبار سے عورت کے لیے کیسے چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، اور مرد کو چاہے کہ بیٹے کے ساتھ وہ سلوک کرے جس سے اپنی عزت اور گھر کی زینت باقی رہے۔ اچھے سلوک پر گھر کی عزت رہتی ہے اور گھر کی زینت بھی رہتی ہے۔ اور بہن کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے وہ مرد کے خوشی میں خوشی بن کر شریک رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مرد کی خوشی میں غم کا سبب بن کر ظاہر ہو، اور پھر اسی طرح غم کے موقع پر مرد کے لیے وہ خوشی بن کر ظاہر ہو۔ ایسا معاملہ ہرگز نہ کریں، اور بیوی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون چلا جائے، اور جس کی وجہ سے وہ دوسری عورت کے پیچھے پڑ کر بے حیا بن کر بے عزت بن کر جہنم میں نہ جائے۔ یعنی مرد ایسی حرکتیں اگر کر لیا کہ جس کے ذریعے سے عورت اس کے گھر سے نکل گئی، تو پھر اس کے جینے کا سکون ہی نکل گیا، اور پھر اسی طرح مجبور ہو کر مرد دوسری عورت کے پیچھے پڑ گیا، جو بے حیا ہونے والی چیز ہے، وہ بے عزت ہونے والی چیز اور آخرت کے اعتبار سے جہنم کے ایندھن بننے والی چیز ہے۔ تو ان بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آدمی اپنے عورت کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے جس کی وجہ سے ایسی مصیبتیں سر پہ آئے، اور ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے کہ جن حرکتوں کی وجہ سے آدمی دعاؤں سے اور اسی طرح جنت سے اور اللہ کی رضا سے محروم نہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا کہ عورت مرد کے لیے کیا چیز ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ احزاب کے اندر 21ویں پارے کی بات ہے کہ عورت خدا کے نشانی میں سے ایک نشانی ہے، جو مرد سے مرد کے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی پوری قدر کرے اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے مجھے اپنے شوہر کے اعتبار سے ایک گھر والی بنایا ہے اور باعزت بنایا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے اور اپنے گھر میں رہے اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اگر مال ہو تو خوشی سے زکوٰۃ ادا کرے، اگر مال ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا اہم فریضہ حج کی اس کو ادا کرے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس عورت پر جنت واجب ہے۔
تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، کتنا آسان عمل اللہ نے دے دیا کہ مرد کی تھوڑی سی فرما برداری پر اور اس کی جو ہے چند اعمال کی پابندی پر اور اس کے گھر میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے پر اللہ رب العزت نے جنت کے واجب ہونے کی جو ہے خوشخبری دے دی۔ اور اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر کہ مرد اور اپنی جو ہے بیوی کے لیے لباس ہے اور عورت اپنے مرد کے لیے لباس ہے۔ کیا بہترین جملہ ہے اللہ رب العزت کا کہ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ تم ایک دوسرے کے لباس والی بات ہے۔ مفسرین یعنی اللہ والے اس کلام کے اعتبار سے اس وضاحت میں بہترین انداز سے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ لباس ہے چھپانے والی چیز کو کہتے ہیں، لباس جو ہے چھپانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ مرد اور عورت کو یعنی میاں اور بیوی کو اس طرح زندگی گزارنا ہے، وہ ایک دوسرے کے لباس بن کر رہیں۔ آج کل دیکھنے میں اور سننے میں بات آتی ہے کہ مرد ایسی جاہلانہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے یا ایسا ظلم کرتا ہے جس کی وجہ سے عورت گھر سے نکل کر چلے جاتی ہے، یعنی اس کا لباس انہوں نے خود اپنے جسم سے پھاڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کا جسم ظاہر ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے سمجھنے کی، اور انہیں گھر سے نکل کر چلے جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے بعد میں چل کر بہت ہی جو ہے پچھتاوا کا سبب بن جاتا ہے۔ تو عورت گھر سے نکل گئی بیچاری، مرد کی ظالمانہ حرکتوں سے اور اس کی جہالانہ جو ہے حرکتوں سے مجبور ہو کر جب عورت گھر سے نکل جاتی ہیں، گویا کہ اس نے خود اپنی عزت کے لباس کو پھاڑ لیا، اور پھر اسی طرح روتا پھرتا رہتا ہے، اور زندگی کا پورا سکون اس نے اپنے ہاتھوں سے گنوا لیا۔ تو چاہیے کہ مرد کو ایسی جاہلانہ حرکتوں سے اپنے آپ کو اور ظالمانہ حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اسی طرح یوں فرمائے کہ مرد کے جو ہے یہ جو حرکتوں سے جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عورت کے لیے بھی اسی طرح کہ مرد کی ناشکری نہ کرے یا اسے ناراض کر کے یا ایسا مجبور بنا دیتی ہے، وہ بیچارہ اس کو جو ہے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے چل کر لاچار ہو جاتی ہیں۔ تو عورت بھی جو ہے بعض مرتبہ ایسی حرکت کر دیتی ہے مرد کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ مجبور ہو کر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے چھوڑنے کی بنیاد پر عورت بیچاری لاچار ہو جاتی ہے، اور آگے چل کر اس کی زندگی، اس کی مصیبت اس کے سر پہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مالک اور خالق کے فرمان کو سامنے رکھے، یعنی اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو ایک بہترین ماحول بنایا کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ تو کتنا بہترین جملہ ہے۔ اس لیے مرد سفر میں ہو یا تنہائی میں ہو، جہاں بھی ہو، اپنے دل و دماغ کو کسی بھی معاملے میں کسی غیر عورت کی جو ہے ہرگز خیال اپنے دل و دماغ میں نہ لائے۔ اللہ نے جس سے نکاح کا جو معاملہ کرا دیا، جس سے زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ نے ہمارا معاملہ کر دیا، تو اس سے زندگی نبھائے، یہ اللہ کے جانے سے امانت ہے، اور اس کی حفاظت کریں، ورنہ آخرت میں بڑی پکڑ ہوں گی۔ اور عورت کو بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ رکھے، ورنہ بڑی بے عزتی کی چیز ہے کہ زندگی جو ہے بے عزتی کے ساتھ گزارنی پڑیں گی۔ اب ہم دعا کریں آخر میں، اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔